بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور میرے معزز ویورز، آج ایسا کرتے ہیں دعائے گنج العرش کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے فضائل اور اس کی افادیت اور اس کی اہمیت کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ ایک روز ہمارے آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل آئے اور یہ دعا حضرت ختمی مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمائی اور از حد فضائل و برکات اس کے بیان کیے۔ ناظرین کو اسناد طولانی کے مطالعے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور وقت عزیز ضائع ہوتا ہے، لہذا اس طویل اسناد کو حذف کر کے پڑھنے والوں کے حسن عقیدت و رسوخ محبت الہی پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور تمیناً و تبرکن لب و لباب اس کا زیب رقم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے من جملہ ان فضائل کے یہ بھی فرمایا کہ اس دعائے مبارکہ کے پڑھنے والے کو اللہ پاک 3 چیزیں عنایت فرمائے گا۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں عنایت فرمائے گا۔ اول، اس کی روزی میں برکت دے گا۔ دوسری، اس کو غیب سے روزی عطا فرمائے گا۔ تیسری، اس کے دشمن عاجز و ذلیل رہیں گے۔ اور جو کوئی اس دعا کو پڑھا کرے گا یا اپنے پاس رکھے گا تو اللہ پاک کی اس پر ہر وقت رحمت نازل ہوا کرے گی، اور میدان جنگ میں بمقابلہ مشرکین غالب و منصور رہے گا، اور سفر سے صحت و عافیت و غنیمت کے ساتھ گھر آوے گا، اور اس دعا کی برکت سے جادو اور شیطانوں کے شر سے اور ٹوٹل مصائب زمینی و آسمانی سے محفوظ رہے گا۔ اگر اس کو دھو کر پہلی بارش کے پانی سے مسحور، یعنی جس پر جادو کیا گیا، پلایا جائے تو شفا ہوگی، اور اگر اس کا تعویذ دھو کر ایسے شخص کو ہر روز پلایا جائے جس کی بیماری نے ڈاکٹرز کو حیران و پریشان کر رکھا ہو تو اللہ پاک کے فضل سے جلدی شفا ہوگی، اور اگر بے اولاد والے کو اس کا تعویذ مشک و زعفران سے لکھ کر برابر 21 روز پلایا جائے تو اللہ پاک کے فضل سے صاحب اولاد ہو، اور اس کی برکت سے امید ہے کہ قیامت کے روز ایسا درجہ بلند پاوے کہ اور لوگ بھی اس درجے کی تمنا کریں اور اس کا پڑھنے والا کبھی راستہ نہ بھولے۔ نقل ہے کہ ایک روز ایک مجرم لائق گردن زدنی حاکم مدینہ منورہ کے پاس گرفتار ہو کر آیا، جس کو بھی اس کی گردن اڑا دینے کی سزا ہو گئی تھی، تو اس کا اعلان کر دیا گیا تھا، تو حاکم نے قتل کا حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ جلاد نے 3 مرتبہ تلوار ماری، اسے کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ 3 مرتبہ تلوار ماری، اسے کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ پانی میں ڈبو دیا، تب بھی نہ ڈوبا۔ غرض طرح طرح سے اس کو ہلاک کرنا چاہا، مگر سب تدبیریں بیکار ہو گئیں۔ ناچار حاکم نے اس سے اس کا سبب دریافت کیا کہ ارے کیا بات ہے، تجھے کچھ اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو مجرم نے کہا میرے پاس تعویذ گنج العرش ہے، اسی کی برکت سے کوئی ایذا مجھ کو نہیں پہنچتی۔ حاکم نے اس کو معاف کر دیا اور خلعت گراں مایا سے سرفراز فرمایا اور اسے تعویذ لیا اور ہمیشہ پڑھتا رہا۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دعائے بزرگوار کی کوئی کیا خوبی بیان کر سکتا ہے، اور اللہ پاک کی تعریف تو اس کی بات تو کبھی ختم ہوتی نہیں ہے۔ اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں کے کاغذ بنائے جائیں اور تمام روئے زمین کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور جمیع ٹوٹل مخلوقات سماوی و ارضی ازل سے ابد تک اللہ پاک کی تعریف لکھتے رہیں تو بھی ایک حرف کی تعریف پوری نہ ہو، 6 جائے کے کل ٹوٹل کی۔ اس میں ریب و شک کرنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے، کوئی بالکل دخل نہیں، بلکہ ایسی باتوں میں شک کرنا موجب افسوس، مجھے حرمان و باعث ہزلان ہے۔ اب میں آپ کو دعائے گنج العرش پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس کا ورد جو ہے برائے قضاء حاجات اور فراخی روزی، دشمنوں سے نجات، بیماری سے شفا یابی اور حصول برکات و فضائل کے لیے حصول برکات و فضائل کے لیے اس متبرک دعا کا پڑھنا اکثیر و مجرب بیان کیا گیا ہے، بشرط یہ کہ خلوص سے پڑھے، سچے دل سے پڑھنے چاہیے، شکوک و شبہات نہیں آنی چاہیے دل میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دھیان سے سنیے گا، اور اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو اسے یاد کر لیجیے۔ لا الہ الا اللہ سبحان ملک القدوسی، لا الہ الا اللہ سبحان العزیز الجباری، لا الہ الا اللہ سبحان الرؤوف الرحیمی، لا الہ الا اللہ سبحان الغفور الرحیمی، لا الہ الا اللہ سبحان الکریم الحکیمی، لا الہ الا اللہ سبحان القوی الوفی، لا الہ الا اللہ سبحان اللطیف الخبیری، لا الہ الا اللہ سبحان الصمد المعبودی، لا الہ الا اللہ سبحان الغفور الودودی، لا الہ الا اللہ سبحان الوکیل الکفیلی، لا الہ الا اللہ سبحان الرقیب الحفیظی، لا الہ الا اللہ سبحان الدائم القائمی، لا الہ الا اللہ سبحان المحیی الممیتی، لا الہ الا اللہ سبحان الحی القیومی، لا الہ الا اللہ سبحان الخالق البری، لا الہ الا اللہ سبحان العلی العظیمی، لا الہ الا اللہ سبحان الواحد الاحدی، لا الہ الا اللہ سبحان المؤمن المہیمنی، لا الہ الا اللہ سبحان الحسیب الشہیدی، لا الہ الا اللہ سبحان الحلیم الکریمی، لا الہ الا اللہ سبحان الاول القدیمی، لا الہ الا اللہ سبحان الاول الآخری، لا الہ الا اللہ سبحان الظاہر الباطنی، لا الہ الا اللہ سبحان الکبیر المتعالی، لا الہ الا اللہ سبحان القاضی الحاجاتی، لا الہ الا اللہ سبحان الرحمن الرحیمی، لا الہ الا اللہ سبحان رب العرش العظیمی، لا الہ الا اللہ سبحان رب العالی، لا الہ الا اللہ سبحان البرہان السلطانی، لا الہ الا اللہ سبحان السمیع البصیری، لا الہ الا اللہ سبحان الواحد القہاری، لا الہ الا اللہ سبحان العلیم الحکیمی، لا الہ الا اللہ سبحان الستار الغفاری، لا الہ الا اللہ سبحان الرحمن الدیانی، لا الہ الا اللہ سبحان الکبیر الاکبری، لا الہ الا اللہ سبحان الغفور الشکوری، لا الہ الا اللہ سبحان العظیم العلیمی، لا الہ الا اللہ سبحان ذی الملک والملکوتی، لا الہ الا اللہ سبحان ذی العزت والعظمتی، لا الہ الا اللہ سبحان العلیم العلامی، لا الہ الا اللہ سبحان الشافی الکافی، لا الہ الا اللہ سبحان العظیم الباقی، لا الہ الا اللہ سبحان الصمد الاحدی، لا الہ الا اللہ سبحان رب الارض والسماوات، لا الہ الا اللہ سبحان خالق المخلوقات، لا الہ الا اللہ سبحان من خلق اللیل والنہار، لا الہ الا اللہ سبحان خالق الرزاق، لا الہ الا اللہ سبحان الفتاح العلیم، لا الہ الا اللہ سبحان العزیز الغنی، لا الہ الا اللہ سبحان ذی الہیبۃ والقدرت، لا الہ الا اللہ سبحان ذی الکبریاء والجبروت، لا الہ الا اللہ سبحان الستار العظیم، لا الہ الا اللہ سبحان العالم الغیب، لا الہ الا اللہ سبحان الحمید المجید، لا الہ الا اللہ سبحان الحکیم القدیم، لا الہ الا اللہ سبحان القادر الستار، لا الہ الا اللہ سبحان السمیع العلیم، لا الہ الا اللہ سبحان الغنی العظیم، لا الہ الا اللہ سبحان العلام السلامی، لا الہ الا اللہ سبحان الملک النصیری، لا الہ الا اللہ سبحان الغنی الرحمانی، لا الہ الا اللہ سبحان قریب الحسنات، لا الہ الا اللہ سبحان ولی الحسنات، لا الہ الا اللہ سبحان الصبور الستاری، لا الہ الا اللہ سبحان الخالق النوری، لا الہ الا اللہ سبحان الغنی المعجزی، لا الہ الا اللہ سبحان الفاضل الشکوری، لا الہ الا اللہ سبحان الغنی القدیمی، لا الہ الا اللہ سبحان ذی الجلال المبین، لا الہ الا اللہ سبحان الخالص المخلص، لا الہ الا اللہ سبحان صادق الوعدی، لا الہ الا اللہ سبحان الحق المبین، لا الہ الا اللہ سبحان ذی القوة المتین، لا الہ الا اللہ سبحان القوی العزیز، لا الہ الا اللہ سبحان علام الغیوب، لا الہ الا اللہ سبحان الحی الذی لا یموت، لا الہ الا اللہ سبحان الستار العیوب، لا الہ الا اللہ سبحان الغفران المستعان، لا الہ الا اللہ سبحان رب العالمین، لا الہ الا اللہ سبحان الرحمن الستار، لا الہ الا اللہ سبحان الرحیم الغفار، لا الہ الا اللہ سبحان العزیز الوہاب، لا الہ الا اللہ سبحان القادر المقتدر، لا الہ الا اللہ سبحان ذی الغفران الحلیم، لا الہ الا اللہ سبحان المالک الملک، لا الہ الا اللہ سبحان الباری المصور، لا الہ الا اللہ سبحان العزیز الجبار،
لا الہ الا اللہ سبحان الجبار المتکبر، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ عما یصفون، لا الہ الا اللہ سبحان القدوس السبوح، لا الہ الا اللہ سبحان رب الملائکۃ والروح، لا الہ الا اللہ سبحان ذی الآلاء والنعماء، لا الہ الا اللہ سبحان الملک المقصود، لا الہ الا اللہ سبحان الحنان منان، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ خیر خلقی و نوری و عرشی و افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا و سیدنا و سندنا و شفعینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے معزز ویورز، یہ دعا مکمل ہو گئی، اور اسی میں اور آپ کو فضیلت اور سناتا ہوں، ہاں، تاکہ آپ کو پڑھنے کی ترغیب ہو، آپ کو موٹیویشن ملے۔ روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ دعا حضرت جبریل حضرت پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے معراج کی رات تحفہ لائے اور کہا کہ یہ دعا اللہ پاک نے تم کو عنایت کی ہے۔ یہ دعا معلق آسمان میں ہرے سبز خط سے لکھی ہوئی ہے، اور فوائد اس کے بہت ہیں۔ اللہ پاک نے جب زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا تھا تب اس کے آگے 500 سال اس دعا کو نور کے ورقوں پر لکھ کر پردے میں رکھا تھا۔ اب حکم ہوا ہے کہ آپ اور آپ کی امت اس دعا کو پڑھا کرے، اور آپ کی امت میں سے جو کوئی یہ دعا پڑھے گا اسے بے حساب ثواب ملے گا، اور وہ شخص ولی ہوگا۔ اگر تمام آدمی اور پریاں اور چرند اور پرند سب مل کر فضیلت اس دعا کی بیان کریں تو بھی اس کی فضیلت کا بیان نہ ہو سکے گا۔ جو کوئی اس دعا کو دریا کے سفر میں پڑھے طوفان و موج طوفان سے سلامت رہے اور امن امان سے گھر کو آوے، اور جو کوئی سچے دل سے سچی نیت سے لوہے پر پڑے تو عجب نہیں کہ لوہا بھی پانی بن جائے، اور آگ پر پڑے تو آگ ٹھنڈی ہو جاوے، اور کاغذ یا کپڑے پر لکھ کر مردے کے کفن میں رکھے تو اللہ پاک اس بندے کو تا روز قیامت عذاب نہ کرے گا انشاءاللہ، اور قبر اس کی کشادہ ہوگی اور نور سے روشن ہوگی، اور جنت کی کھڑکی اس بندے کے واسطے کھول دی جاوے گی۔ اور جو کہ اس دعا کو قبرستان میں پڑھے گا تو اللہ پاک 12,000 فرشتوں کو، کتنے 12,000 فرشتوں کو نور کا طبق دے کر ان مردوں کے پاس بھیجے گا، اور عذاب قبر ان سے دور کرے گا، اور قیامت دن اس شخص کو حشر میں میدان محشر میں سواری ملے گی، اور پینے کے واسطے شرابن طہورا پاک شراب ملے گی، اور اس شخص کو دیکھ کر اہل ارسات کہیں گے اے باری تعالیٰ، یہ بندہ کوئی نبی ہے یا ولی ہے؟ فرشتے جواب دیں گے کہ یہ بندہ امت محمدیہ میں سے ہے، یہ بندہ امت میں ہے حضرت محمد رسول اللہ کی، اور اتنی عزت اس کی اس سبب سے ہے کہ یہ بندہ دنیا میں دعائے قدح پڑھتا تھا، اور جو کوئی اس دعا کو مشک اور زعفران سے طبق میں لکھ کر گلاب سے دھوے اور پانی کو شیشے میں حفاظت سے رکھے تو وہ پانی ہر بیماری کے لیے کام آوے، اگرچہ تمام ڈاکٹرز اور حکیم اس مرض کے علاج سے عاجز آ گئے ہوں۔ اللہ پاک اس کو شفا بخشے گا، اور جس کی اولاد نہ ہوتی ہو تو سچی نیت سے اس دعا کو 11 مرتبہ پڑھے تو اللہ پاک اسے اولاد بخشے گا۔ اگر کسی شہر یا گھر میں یا کسی زمین پر کچھ آفت نازل ہوئے، اگر کسی شہر یا گھر میں یا کسی زمین پر کچھ آفت، کچھ بلا نازل ہوئے، عذاب نازل ہوئے، تو اس دعا کو پاک مٹی پر پڑھ کر اس شہر یا گھر یا زمین کے چاروں کونوں میں ڈال دیوے تو اللہ پاک اس دعا کی برکت سے سب آفت اور بلا اس سے دور کر دیوے، اور جو بندہ مومن اس دعا کو سچی نیت سے ایک وقت پڑھے تو بلا حساب کتاب جنت میں جاوے، اور اس دعا کے پڑھنے والے کو اللہ پاک دوست رکھتا ہے اور نظر رحمت کی اس پر ہمیشہ کرتا ہے۔ یقین رکھو، بس بات سب یقین کی آ جاتی ہے۔ تو یہ قدھا معظم و مکرم، یہ دعا میں آپ کو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں سناؤں گا، ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو ابھی جو میں نے آپ کو دعائے گنج العرش جو سنائی ہے، تو
اللہ پاک سے دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہمیں اسے زبان یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزم کرے بھائی، ارادہ کرے، کیونکہ اللہ پاک کی مدد جو ہمارے ارادوں پر آتی ہے، ہمارا ول پاور مضبوط رہنا چاہیے. تو اللہ پاک کی مدد ضرور آتی ہے، اور اللہ پاک سے توفیق بھی مانگے، کیونکہ بے شک اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اس کی مشیت، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو اللہ پاک سے توفیق بھی مانگے اور ہمت بھی کرے اور اسے اورلی جو یاد کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوئی، دعا اچھی لگی ہوئی، اور لگنا بھی چاہیے، اس میں سب اللہ پاک کی تعریف ہے، اللہ پاک کے صفاتی نام ہے اس میں. اور مسلمان کے لیے تو لازمی ہے، اس کے ایمان کا حصہ ہے یہ، اسے اچھی لگنی بھی چاہیے. تو اس کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اسے اپنے فرینڈز میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ ایسے ہی دعاؤں کا اور نور کا ماحول بنے، نورانی ماحول بنے، نیکیاں کرنا آسان ہو جائے، گناہ کرنا مشکل ہو جائے، اور گناہوں سے ہمیں نفرت ہو جائے، نیکیوں سے محبت ہو جائے. اللہ پاک اور ہمارا اللہ جو ہم سے خوش ہو جائے، جو کہ ہماری زندگی کا حاصل اور نچوڑ ہے. یہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک میرے معزز ویورز کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر میری ویڈیو سنتے ہیں. وقت دینا جو ہے، وقت ایک ایسی دولت ہے اور ایسا سرمایہ ہے کہ جو ایک بار گزر جاتا ہے تو دوبارہ واپس پلٹ کے زندگی میں نہیں آتا ہے. اور آپ اگر کسی کو اپنا وقت دے رہے ہو تو آپ اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ دے رہے ہو، جو سرمایہ دوبارہ پلٹ کر نہیں آتا. تو اللہ پاک میرے ویورز کو، میرے معزز ویورز کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے. آمین یا رب العالمین.